الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ صرف والیوم بڑھانے کا اس کو یہ اس میں مت چھوڑ۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پورا مجمع مل کر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و توسل سے ہم اور آپ اسلامی سال کے 11ویں ماہ مبارک یعنی ماہ ذی القعدہ شریف میں آخری جمعۃ المبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اگر زندگی کے لمحات دیے تو آنے والا وہ عظیم الشان ماہ مبارک جسے ہم اور آپ ماہ ذی الحجہ شریف کہتے ہیں، جس میں دنیا بھر سے سینکڑوں لوگ اس عظیم الشان رکن کو ادا کرتے ہیں جسے ہم اور آپ حج کا نام دیتے ہیں، اور سب کی اپنی اپنی تقدیر ہے، سب کے اپنے اپنے نصیبے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہاں کے لیے اجازت ہے، اور دوسرے دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں کے لیے اجازت نہیں۔ اللہ کرے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکتوں کے توسل سے اور آنے والے مہینے کی برکتوں کے توسل سے اللہ ہم سب کے لیے حج و عمرہ کے دروازے اور کشادہ فرما دیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اے مسلمان سن، یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے۔ اے مسلمان سن،
یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، اور سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس طاعت گزاری پر۔ زمین و آسماں حیراں تھے اس طاعت گزاری پر۔ اور کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم میں پارہ نمبر 23 اور رکوع نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے اس پورے پس منظر کو پیش فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک الگ سے امتحان لیا گیا، اور یہ آپ کی بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن انہوں نے اس آزمائش پر بھی پورے اترتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر جو فیصلہ کیا، اس پس منظر کو قرآن اپنی شان شانی میں بیان فرماتا ہے۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ قرآن عظیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپس کی جو بات تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ چکے تھے، اس پس منظر کو قرآن نے اپنی شان بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آخری عمر میں، یعنی جب آپ بڑھاپے کی دہلیز کی طرف پہنچ چکے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اس فرش گیتی پر تشریف لائے، جیسا کہ آپ نے اور ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آخری عمر میں آپ کو دیے گئے، اور جب وہ بڑے ہو گئے، یعنی ان کے کام آئے اس انداز میں ہو گئے، تو روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑا پیار کرنے لگے، بڑی محبت کرنے لگے، اور اس حد تک محبت کرنے لگے کہ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ پروردگار عالم، تو نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یوں فرمایا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اے اللہ، تیرا خلیل اور تیرا دوست کہلانے والا تو وہی حق رکھتا ہے جس کے دل میں صرف تیری محبت ہو، تیرے سوا پھر کسی کی محبت نہ ہو۔ یہ ہم اور آپ جو اپنی اولادوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، یا جو ہمارے حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اس کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے خلیل بنایا، تو فرشتوں نے یہ بات کہا مولا یہ تیرا خلیل ہے،
اس کے سینے میں اور اس کے دل میں تو صرف تیری ہی محبت ہونی چاہیے، اس کے سوا پھر کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیار کرنے لگے۔ جب یہ بات فرشتوں نے کہی نا تو اللہ اکبر، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان پھر یوں لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے کیسے دیا؟ تو ابھی میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ فرشتوں کے اس سوال کا جواب ہو جائیں اور فرشتے بھی دیکھ لیں کہ بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور دوست ہیں، ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت گھر نہیں کر سکتی۔ اور یہ کائنات نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب وہ تھا کیا پس منظر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا؟ تو سب سے پہلے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے کہ ابراہیم قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ جب دوسری رات آئی یعنی 9ویں ذی الحجہ تو رات میں یہی خواب دیکھا تو آپ نے پھر 200 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ مگر جب تیسری رات آئی تو بھی یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں جس کا تو مطالبہ کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا، اے ابراہیم تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، یعنی جو تمہارے دل میں ہے زیادہ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس چیز کو قربان کرو اور پسند کرتے ہو آپ اس سے قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ اشارہ ہے کہ ان کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد بھی گھبرائے نہیں کہ اب جو محبوب ہے وہ تو اللہ تو بہتر ہی جانتا ہے، تو فوراً دل میں یہ گھبراہٹ نہ ہوئی کہ اب کیا ہوگا، نہیں گھبرائے نہیں، پریشان بھی نہ ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ جن جن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے نا، ان کو آپ ہزاروں مرتبہ جھنجھوڑ کر کہو نا کہ قربانی آپ پر واجب ہے آپ کرو، تو وہ بیچارہ کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے حالات کیا ہے۔ یہ ہمیں آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ کسی ٹرسٹ کا نہیں ہے، کسی تحریک کا نہیں ہے، تنظیم کا نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب کا حکم نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے، اور ہر مالک کے نصاب کے لیے یہ قربانی کرنا واجب 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 اور واجب ہے۔ اب اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سوائے شرعی عذر اگر کوئی ہے تو، ورنہ اس کے سوا تو ہم پر یہ معاف نہیں ہے۔ اس کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ اللہ کے خلیل ہیں جن کو یہ حکم دیا گیا اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی سن لیں، فرمایا گیا کہ 7 برس یا 13 برس، یعنی اسی 2 باتوں میں آپ سمجھ سکتے، یا تو 7 سال کے رہے ہوں گے یا تو 13 سال کے رہے ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک اور پارسا بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے نیک بخت بیوی، آج تمہارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما ڈالا اور بالوں میں کنگھی کی، اور دلہے کی طرح انہیں بنا سوار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ یہ ماں کا جگر ہے۔ اب یہ حضرت حاجرہ ہمارے اور آپ کے کسی بستی کی عورت کا نام نہیں ہے، اس کو یاد رکھ لیں آپ، یہ کائنات کی بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ حضرت خلیل کی بیوی ہے، اور ان کے یہاں حضرت اسماعیل کا دنیا میں تشریف لانا، یعنی یہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی بیوی بھی ہے اور ایک نبی کی ماں بھی ہے، یعنی اتنی بڑی شان کی ملکہ ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو بھی بجا ہے کہ رسول اللہ کے دادا اور دادیاں، یہ جو آبا و اجداد جس کو ہم کہتے ہیں نا،
ان میں بھی اگر آپ دیکھنے جائیں تو یہ حضرت حاجرہ کا شمار ہے. اتنی بڑی عبقری شخصیت ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑے بادشاہ کی دعوت کا نام لیا تو ماں کو کیا پتا کہ بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ سارے راز ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے بطور حکایتاً پیش کیے جاتے ہیں. جیسے ہی یہ حکم دیا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تیاری کر لی. آستین کے اندر رسی ڈال لی، چھری چھپا دی، اور اس کے بعد جو ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے. ادھر شیطان جو ہے نا وہ تل ملا گیا، یعنی اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس نے اپنی پریشانی کا اظہار یوں کیا کہ کسی طرح میں ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے روک دوں، اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے روک دوں. اور اس نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ میں کسی طرح کہیں نہ کہیں اپنی چال اور اپنی جال بچھا کر انہیں روک لوں گا. اب اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے آگے جو پیغمبرانہ شان دینی ہے. اب اس نے یہ فیصلہ کیا، کہا یہ تینوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی پھسل سکتا ہے نا تو وہ حضرت حاجرہ ہے. تو وہ سیدھا حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جا کر کہتا ہے، کہا کہ آج ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ اور وہ کس شکل میں آیا معلوم ہے؟ ایک دم بوڑھے کی شکل میں، اور آنے کے بعد ورگلانے لگا کہ آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا ہاں اپنے دوست سے ملاقات اور مہمانی کے لیے لے گئے. تو شیطان بولا مہمانی وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے. حضرت حاجرہ نے فرمایا کیا کوئی مہربان باپ اپنے پیارے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ یعنی یہ سوال یا نشان ہے. تو کہا کیا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کر دو. حضرت حاجرہ نے جب یہ سنا نا تو فرمایا تو مجھے شیطان لعین معلوم ہوتا ہے. یہ پہچان ہو گئی فوراً، اس لیے کہ جو بھی رکاوٹ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں ڈالتا ہے نا وہ کوئی اور ہوتا. بولو نا بھائی، زور سے بولو نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو شیطان بول رہے ہیں، نہیں، یہ حضرت حاجرہ جو ہے نا ان کا جواب یہ تھا. کہا مجھے تو شیطان معلوم ہوتا ہے اور مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. سن، اگر اللہ کا یہی حکم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دے تو یہ ایک اسماعیل ہے. اگر اللہ مجھے ہزاروں دے دے تو ایک ایک کر کے میں اللہ کی راہ میں قربان کرتی چلی جاؤں گی. یہ ہے اس ماں کا جواب جس کو اللہ نے یہ وسعتیں دی ہیں کہ سالوں کے بعد بیٹا ملا نا، پھر بھی یہ انداز ہے. انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا. اس کے بعد وہاں سے جو ہے اس نے سوچا کہ اب یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے، تو وہیں سے بھاگا وہ اور سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا آپ کے باپ ابراہیم آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست کے یہاں مہمانی کے لیے. شیطان جو ہے وہ انسان نما بن کر آیا تھا اور اس نے بولا کہ اسماعیل ایسا نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی مشفق باپ بھی اپنے حسین اور جمیل بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ یعنی یہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل بھی بڑے حسین تھے کیونکہ ان کی پیشانی میں بھی جو نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. تو اس شان سے اسی خاندان کے پہلے سے یہ نورانیت چلی آ رہی ہے. تو جیسے یہ کہا نا کہ کیا حسین اور جمیل بیٹے کو کہیں باپ بھی ذبح کرتا ہے؟ تو اس مردود نے کہا، شیطان نے کہا اسماعیل تمہیں ذبح کرنے کا یہ اللہ کا حکم ہے. جب اتنا سنا نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے برجستہ یہ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ذبح کیا جاؤں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. یعنی یہ شرف کی بات ہے. یہ کتنا فرما بردار بیٹا ہے. آج ہمارے یہاں ہمارا بیٹا ہمارے لیے پانی کا گلاس نہیں بھرنے کے لیے تیار ہے، اور وہاں بیٹا باپ کی فیور یوں کرتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے میرے باپ کو کہ میں ذبح کیا جاؤں تو اس سے بڑھ کر میری سعادت مندی اور قسمت اور کیا ہو سکتی ہے. اس انداز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار کیا. پھر بھی اس نے سوچا کہ اب یہاں بھی اپنا کام نہیں بنا. اس نے پھر آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. اب یہاں میں رک کر ایک آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شیطان جب اللہ کے خلیل کے پاس جا سکتا ہے، کہاں جا سکتا ہے؟ تو آج کل کے مولانا کے پاس نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے.
آج کل کے پیر صاحبان کے پاس نہیں جا سکتا ہے اور وہ ورگلا بھی سکتا ہے. اب سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جب یہ حضرت خلیل اور حضرت اسماعیل جیسے لوگوں کو بھی ورگلانے جاتا ہے تو اب میں تمام اپنے علماء اور تمام پیران اعظام اور جتنے جہاں بھی دین کے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں شیطان الٹے چشمے پہنا کر ہمیں اور آپ کو کہیں الٹا سیدھا تو ورگلا تو نہیں رہا ہے. یہ پیغمبروں کے پاس گیا یہ، اور جب اس نے دیکھا کہ ماں سے بھی بات نہیں بنی، بیٹے سے بھی بات نہیں بنے، تو اب سوچا آخری تیر بھی پھینک دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا اے ابراہیم تم تو ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو. کیسا وار ہے، یعنی تیر تو دیکھیں آپ. اس نے ورغلاتے ہوئے یہ کہا ایک خواب آپ نے دیکھا اس پہ بیٹا ذبح کر دو گے؟ اللہ اکبر. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو شیطان کی زبان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ خواب پر. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے. ہاں اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیں. اس لیے عام بندوں کا خواب دیکھنا یہ اور بات ہے اور کسی نبی کا خواب دیکھنا یہ اور بات ہے. ہاں عام بندہ جب خواب دیکھتا ہے تو اس کے دو آپشن نکل سکتے ہیں، لیکن پیغمبر جب خواب میں کوئی بات سنے تو وہ دو آپشن والی نہیں ہوتی، وہی حکم الہی ہوتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہی الہی ہوتا ہے. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی مینا میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی سے روکنا چاہا تو آپ نے لعین کو 7 کنکریاں ماری. کتنی کنکریاں ماری؟ 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. پھر شیطان مردود جمرہ ثانیہ کے پاس آیا تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. پھر تیسری مرتبہ شیطان لعین جمرہ کبریٰ کے پاس آیا تو اسے بھی 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. یہ طبرانی شریف میں اس بات کی مطلب نشاندہی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور حضرت ہاجرہ کے پاس، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات جو ہے طبرانی میں منسوب ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا یہ طرز عمل کو مطلب باقی رکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنکریاں مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ اگرچہ شیطان اس جگہ پر نظر نہیں آتا لیکن یہ تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا تاکہ قیامت تک میرے ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار باقی اور تازہ ہوتی رہے. یعنی یہ کنکریاں مارنا بھی کوئی عمل ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ میرا خلیل اگر 7 کنکر بھی مار دینا تو وہ بھی مٹنے نہیں دیتا، وہ قیامت تک باقی رکھ سکتا ہوں. ان مردہ دلوں کو کیا ہو گیا جو خلیل کی باتیں نہیں حبیب کی باتیں مٹانے کی باتیں کرتے ہیں؟ جب خدا خلیل کا کنکریاں مارنا مٹنے نہیں دیتا تو حبیب کا عرش پر جانا اور آنا وہ کیسے فراموش کروا سکتا ہے؟ یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں جو ہمیشہ باقی رہے گی، اور یہی یادگار جسے ہم قربانی کہتے ہیں. یہ پس منظر جو ہے نا، میں نے گزشتہ جمعہ میں قربانی کا ایک پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا. یہ 3 باتیں مجھے جو عرض کرنے تھی نا کہ وہ شیطان جو ہے نا وہ کہیں سے بھی کہیں کو بھی اور کسی کو بھی جال ڈال سکتا ہے اور وہ اپنے فندے میں مطلب لا سکتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جب بھی اللہ توفیق دے اور کوئی کام کرے نا تو اس پہ تھوڑی توجہ دیں. اس میں سے خاص کر کے ہمارے یہاں کچھ ضروری مسائل ہیں کہ جس پر ہر سال یہ ترغیب دلائی جاتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا توجہ سے سنیے گا. آخری بات یہی ہے کہ کیا قربانی کی بھی قضا ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو دارالافتاء اہل سنت میں یا مدنی مذاکرہ وغیرہ میں ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ 1 سال کی قربانی رہ جائے تو کیا یہ قربانی دوسرے سال کر سکتے ہیں؟ جیسے اس مرتبہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو قربانی میرے لیے معاف ہے یا کرنا ہوگی؟ اب اس کا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی، نہ جانور اور نہ اس کی قیمت صدقہ کی، یہاں تک کہ وہ دوسری بقرہ عید آ گئی. اب یہ چاہتا ہے کہ گزشتہ سال قربانی کی قضا اس سال کر لے تو یہ نہیں ہو سکتا.
بلکہ اب بھی یہی حکم ہے کہ 1 سالہ بکرا یا بکری یا اس کی قیمت اس کو صدقہ کرنی ہوگی. یعنی اگر کوئی مالک نصاب تھا، گئے سال قربانی نہیں کر پایا، یعنی دن گزر گئے تھے، اب یہ سال آ گیا، اب یہ سال میں جو دن آئے گا قربانی کا، اب اس میں وہ قربانی کرنا چاہے تو قربانی کی قضا نہیں ہوگی، لیکن اس کو ایک بکرا یا بکری اس کو صدقہ ضرور کرنا ہوگا اگر وہ قربانی اس سال نہیں کر پایا تو. ایک دوسرا سوال ہے جو بہت ہی آسان ہے اور شارٹ کٹ ہے، اس کو بتا دوں. سوال یہ ہے کہ کیا مسافر پر بھی قربانی واجب ہے؟ جواب، شرعاً مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اب مسافر کسے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے یوں سمجھیں کہ آپ 92 کلومیٹر جس کو بولتے ہیں، اگر آپ وہاں تک کا سفر کر رہے ہیں اور 15 دن سے کم میں مطلب وہاں رکنے کی اگر آپ کی نیت ہے تو آپ مسافر ہیں، اور اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رکنے کی نیت ہے تو آپ وہاں مقیم ہوئے. اب مقیم ہونے کی حیثیت سے آپ پر وہاں واجب ہو جائے گی، لیکن اگر آپ مسافرت میں ہیں اور 92 کلومیٹر سے اپنی منزل سے یعنی وطن اصلی سے آپ دور جا رہے ہیں تو آپ یقیناً ایک مسافر کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں قربانی کے احکام سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں.